امت کی تو اللہ نے تعریف کی کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، آئے نہیں ہم، نکالے گئے ہو، اچھی باتوں کا حکم کرتے، بری بات سے منع کرتے، اور ایک اللہ پر ایک ایمان رکھتے. اور میرے بھائی بزرگوں، اس کام پہ مدد کا وعدہ ہے، اس کام پر کہ جو ہمارے دین کے لیے جد و جہد کرے گا، قربانی دے گا، محنت کرے گا، ہم اسے ضرور اپنے تک پہنچنے کی راہ سجا دیں گے، اور ہم اس کی ضرور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مدد کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہاں، مدد کا وعدہ کام پہ ہے. نماز پہ درجے بلند فرما دیں گے اللہ آخرت میں، ہے نا. ایک نماز پڑھو گے تو 3,35,54,432 درجے بلند فرما دیں گے. حج کرو گے گناہ معاف ہو جائیں گے، صدقہ دو گے 10 گنا مل جائے گا. مدد کا وعدہ نہیں. جو ہمارے دین کے لیے محنت کرے گا، جد و جہد کرے گا، ہم اس کی ضرور مدد کریں گے. ہاں، تو یوں فرمایا 3 قسم کی روزی ہیں. ایک تو روزی مقدر کی روزی، یہ چاہے کچھ بھی نہ کرے، اللہ جو اس کی مقدر کی روزی اسے کھلائے. جب تک سانسیں ہیں اللہ اسے کھلائے گا بھی، پلائے گا بھی. جب تک موت نہیں رہ سکتی جب تک اپنی مقدر کا کھا اور پی نہ لے. ایک تو مقدر کی روزی، ایک ہے برکت والی روزی. آ جاؤ قریب. ایک تو ہے مقدر کی روزی، انسان کچھ بھی نہ کرے اللہ پھر بھی کھلائے گا پلائے گا اسے جب تک اس کی موت آئے گی. اور ایک ہے برکت والی، جو کہ اللہ نے نمازی کے ساتھ رکھی. نمازی کے ساتھ جو نماز پڑھے گا اللہ اس کی روزی میں برکت کرے گا، جو نماز پڑھے گا. اور تیسری روزی یہ ہے نصرت والی. وہ کس کے ساتھ ہے؟ جو دین کی محنت کرے گا، دین پہ قربانی دے گا. ہاں، اب دیکھتے ہیں نا جو علماء کرام ہیں جو بڑی بڑی قربانی دے رہا ہے، آئیے جی اکرام کرنے والے. کماتا کوئی ہے، پکاتا کوئی ہے، کھاتا کوئی ہے. کیوں جی؟ ہاں، صحابہ نے قربانی دی، اللہ کے نبی نے قربانی دی. اللہ کے نبی کیسی قربانی دے کے چلے گئے، پھر صحابہ نے قربانی دی، ان کی نسلیں آج کھا رہی ہیں. ہاں، تو یہ فرمایا جو دین کی محنت کرے گا اللہ اسے نصرت والی روزی دے گا. لوگ باگ کہیں گے آئیے جی. آج علماء کرام کو دیکھ لو، پہلے قربانی دے دی انہوں نے، اب دین کا کام کر رہے ہیں تو لوگ باگ کیسی ان کی اکرام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. یہ فرمایا علماء اکرام کے ذریعے سے دین ہم تک پہنچا. آئیو فرمایا 5 چیزوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کیا چیز ہے؟ صرف دیکھنا. ان کو دیکھتے رہو، عبادت میں شمار رہو گے. ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا، صرف دیکھنا عبادت ہے. ایک حج اور عمرہ مقبول. ایک حاجی حج کو جا رہا، پتہ نہیں قبول ہے جنہیں نہیں، 5 لاکھ روپے لگا رہا. اور ایک ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا، بس صرف ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب. کعبے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کلام پاک کو دیکھنا بھی عبادت ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں ہو گئی. علماء اکرام کو دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک چیز ذہن سے نکل رہی. ہاں، تو یہ 4 چیزیں ہو گئی. تو ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو علماء اکرام کو جب بھی ہم دیکھیں، عبادت سمجھ کے دیکھیں کہ علماء اکرام کی زیارت بھی عبادت ہے. قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا مان لو، بہتر تو یہ ہے پڑھے انسان. سب سے پہلے اللہ پہ ایمان لائے، قرآن پہ ایمان لائے. جب قرآن پڑھا نہیں تو بتاؤ کتنی غفلت ہے. تو ایمان کہاں ہے؟ 7 چیزوں پہ ایمان لانا نا. صرف ایک کلمہ پڑھنا
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ زبان سے پڑھ لے، یہ زبان سے پڑھنا کام نہیں دے گا، اس کی حقیقت ہمارے دل میں اترے، اللہ پہ ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، چار کتابوں پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہاں، صرف کلمہ پڑھنے سے کام نہیں ہونے کا، یا کلمہ پڑھ لے اور بس چھوڑو، کلمے والا ہو کے ایمان والا ہو کے مر جائے، یہ بڑی بات ہے۔ اس کے لیے ساری محنت ہے، اس کے لیے سارا کہنا سننا ہے۔ اب نبی کوئی آئیں گے نہیں، نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور ہر فرد کی ذمہ داری اپنی ذات سے عمل کرے، دوسروں کو دعوت تو کریں گے سب انشاءاللہ، عمل بھی کرنا، دعوت بھی دینی۔ اس سے بہتر دین کس کا ہوا جو خود عمل کرتے ہوئے دعوت دے، خود عمل کرتے ہوئے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم دوسروں کو بھائی نماز کی پابندی، حکمت سے، پیار محبت سے، زبردستی کا کام نہیں ہے۔ ہاں، ہمارے دعوت کے کام میں ترغیب ہے، تنقید نہیں ہے۔ وہ تو نے تو نماز نہیں پڑھی، تو اتنا جہنم میں جلے گا، وہ کہے گا لو جی میں نے اتنی چھوڑ دی، میں پڑھتا ہی نہیں۔ اب مجھ سے کہیں گے کہ بھئی ایک نماز پڑھو گے اللہ جنت کے اندر اتنے درجے بلند کر دے گا، کہ اچھا وہ پڑھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر لالچ کا مادہ رکھا، لالچ کی طرف چلتا۔ وہ ابھی بتا دو بھئی یہ پلاٹ خرید لو اور 10 لاکھ کا فائدہ ہو جائے گا، فوراً ادھر سے لے گا، ادھر سے لے گا، ادھر سے لے گا، کیا نہ ہو خود پہ لے لے گا، فائدہ دکھائی دے رہی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ہر عمل پہ اجر رکھا، ہر عمل، کوئی قرآن کے اندر ایسا نہیں حکم جس عمل پہ اللہ نے اجر نہ رکھا ہو۔ اسباب پہ کوئی وعدہ نہیں اللہ کا۔ ہاں، نماز پڑھو گے یہ ملے گا، حج کرو گے یہ ملے گا، صدقہ کرو گے مال میں بڑھا دوں گا، ہر عمل پہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے فرمایا جب بھی کوئی حالات پیش آئے ہمارے پاس، فوراً اعمال پیش کر دو، اللہ کو اعمال پیش کر دو، نماز پیش کر دو، صدقہ پیش کر دو، دعا پیش کر دو، اے اللہ میں کمزور ہوں، یہ بیماری آئی ہے، اے اللہ تو ہی دور کرنے والا ہے، میں کمزور ہوں، اس بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت میں بدل دے، اللہ بدل دے گا۔ اور پھر جا کے تھوڑی سی سنت کے موافق دوائی لے لے، اللہ بڑی پریشانی کو چھوٹی پہ کر دے گا۔ آج ہم سیدھا جائیں ڈاکٹر پہ، ہاسپٹل نہیں، پہلے اللہ کے سامنے آؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو، پھر دیکھو اللہ کیسے نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے سے کیا کرو، صدقے سے آگے نہیں جاتی بیماری، پھلانگتی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہمیں اعمال پیش کرنے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے اللہ کے سامنے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب